علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 35 سے، یہاں سے یوسف علیہ 36 سے سورۃ یوسف آیت 36، سورۃ یوسف آیت 36 سے، یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اگلا دور ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے ارد گرد کے پرفتن ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قید کی دعا کی۔ اللہ نے اسباب بھی بنا دیے۔ اگر وہ دعا نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ جو ارباب اختیار تھے ان کے ذہن میں یہ نہ آتا کہ یوسف کو قید میں ڈالیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی اپنے لیے مشکل مانگنی نہیں چاہیے، عافیت کا معاملہ ہو تو وہ بہتر ہے۔ اب یہاں سے ہم 36 سے لے کر آیت نمبر 42 تک ایک سٹریچ میں پڑھیں گے۔ یہاں یوسف کی زندگی کا اگلا کردار جو ہمارے سامنے آئے گا وہ ہے نمبر 1، داعی دین ہونا، اور داعی دین ہونے سے پہلے محسن بننا لازمی ہوتا ہے۔ جب تک آپ دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ نہیں بنا لیں گے تب تک آپ اس کو دین کی دعوت دیں گے بھی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہمیں یہاں دکھے گا یوسف علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر کے علم کو جاننا۔ تو آئیے اس کو پہلے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ اکٹھے بات کریں گے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، پس اور داخل ہوئے اس کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان، یعنی وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان۔ پیچھے فتن کا لفظ تھا، یہ اس کا تثنیہ آ گیا فتیان۔ جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا تو اتفاقاً اس موقع پر 2 اور قیدی بھی آپ کے ساتھ جیل میں آگے رہنے لگے۔ اور یاد رکھیے کہ یوسف کی زندگی کے یہ سارے اتار چڑھاؤ آپ کو مجھے کیا بتاتے ہیں؟ اصل میں یہ ساری مصر کے تخت کی تیاریاں تھیں۔ جب بھی کوئی حکمران بنتا ہے یا اس کو پیپل پرسن بننا پڑتا ہے تو اس کا واسطہ ہر طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے۔ جیسے پیچھے عزیز مصر کے گھر اور اس کی بیوی اور اس کی سہیلیوں کا ماحول، اللہ نے یہ سب دکھا کر یوسف علیہ السلام کو اپنے دور حکومت میں ان فتنوں پہ پابندی لگانے کا میسج دیا گیا۔ اسی طرح کسی حکمران کے لیے ایک دوسرا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے نا، وہ قیدی ہوتے ہیں۔ جیل کا لفظ کسی معاشرے کسی کلچر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر چوائس دی جائے حکمرانوں کو تو وہ شاید کہہ دیں کہ ہمارے ملک میں جیل نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ان کو پتا ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے اور جیل میں آئیں گے۔ اسی طرح جہنم کیا ہے؟ مومن کی جہنم کیا ہے؟ قید خانہ۔ سجین کا لفظ وہاں بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو بالکل ہی کرمنل ثابت ہو چکے ہوں گے، جنہوں نے واقعی اللہ کا کوئی قانون نہیں مانا، تو ان کو ہی اس میں ڈالنا ہے۔ تو اصل میں یہ یوسف علیہ السلام کی کریکٹر بلڈنگ ہو رہی تھی۔ کسی سے نبٹنا ہو تو اس سے پہلے انسان کو ہر اینگل سے سمجھنا چاہیے۔ اب جب وہاں گئے اور جیل میں کسی بھی سوسائٹی کے بدنام ترین اور بہت ہی جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ڈپریسڈ لوگ آتے ہیں، ان سب کے لیے وہاں کیا کام ہوتا ہے؟ بیٹھیں گے، کوئی کام ہے تو وہ کر دیں گے، وقت بہت ہوتا ہے۔ کل رات ایک رپورٹ مجھے کسی نے بھیجی اور میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ اس وقت پریشان ہے ویسٹ اس بات پہ، ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے قیدی اسلام قبول کر رہے ہیں، اور وہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ انگلیاں منہ میں دبا کے پھر رہے ہیں سب لوگ۔ اور انہی میں سے کسی کا بیچ میں جملہ تھا کہ اگر اسلام اتنا تیزی سے پھیلتا ہوا دین ہے 2050 یعنی آج سے زندگی رہی تو آپ دیکھ لیں گے کہ کچھ سال رہ جائیں گے 35 ایئر یا 33 ایئرس کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہو جائیں گی۔ برابری پہ تو کرسچنز آ گئے ہیں، کہیں آدھی آبادی مسلم کی ہوگی، اور کتنی تیزی سے بدل رہا ہے۔ 75% تیزی سے مسلمان اسلام میں آ رہے ہیں، اور مطلب یا تو خود گروتھ ہو رہی ہے یا لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ایک پکچر تھی تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ جیل ہے، اتنے قیدی ہیں پورے ایک ہی ڈریس کے، اور وہ یہاں ان کے ایسے نا ایک کراس سا جیسے لگا ہوتا ہے، شاید ریڈ کراس تھا یا آئی ڈونٹ نو، سارے اکٹھے کھڑے ہو کے شہادت دے رہے ہیں۔ تو وہ جو رپورٹر ان کی مطلب جو انگلش ویڈیو تھی، تو اس میں وہ خود ویسٹرن پیپل اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اسلام سچا مذہب نہیں ہے تو پھر اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے ساری دنیا اس کو مٹانے پہ تلی ہوئی ہے۔
اس کی چھوٹی سی بات چپتی ہے، دوسروں کی بڑی بڑی باتیں نہیں نظر آتی۔ تو یوسف علیہ السلام جیل میں بھی گئے، وہاں کے کرمنلز کے ساتھ آپ کا تعلق، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہلائے، یوسف علیہ السلام وہاں محسن کہلائے جائیں گے۔ اور آپ پھر بھولیے گا نہیں کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سنایا جا رہا ہے، جب مکہ والوں نے سوال کیا تھا۔ حالات کتنے تنگ تھے، مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے الزام لگانے کے باوجود بھی ایک آپ سے ٹائٹل ہٹا نہیں سکے تھے، اور وہ صادق اور امین کا تھا۔ یاد رکھیے کہ تبلیغ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مجھے اپنا کردار بننا پڑے گا۔ اگر آج یہ امت بھی مبلغ بننا چاہتی ہے تو پہلے اس پوری امت کو صادق اور امین کا ٹائٹل لینا پڑے گا۔ وہ جیل کے قیدی یوسف کے ساتھ رہے، کچھ عرصہ رہے، ان کو لگا کہ یوسف پڑھے لکھے ہیں۔ ایک دن بولا، قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، اچھا اگر میں اس کو پڑھ دوں، وقال الاخر تو کیا معنی ہے؟ آخری نے کہا، تو آخرہ اور آخرہ کا فرق بھی آپ کو یہاں دکھ رہا ہے، نیکسٹ کے معنوں میں، لاسٹ کے معنوں میں نہیں ہے۔ انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوا ہوں۔ تاکل الطیر منہ، اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں خبر دیجئے اس کی حقیقت کی، یعنی ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت نیکوکار دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دوسرے قیدیوں سے مختلف ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق قابل رشک کردار کے مالک ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خواب کی تعبیر دیں گے، اور آپ پڑھے لکھے بھی ہیں، عالم بھی لگ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ بے ضرر ہیں، آپ کو کوئی لالچ نہیں۔ یہ ہے وہ تقابل صادق اور امین کا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے لوگوں کی ضرورت بنے، لوگوں کے اندر اپنا کردار خوبصورت پیش کیجئے، اور پھر خواب کی تعبیر پوچھئے۔ خواب تو ہم نے بھی بڑے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے ابھی جاگنے کی فرصت نہیں ہو رہی۔ خیر آگے چلتے ہیں، کیا ہوا؟ یوسف کا کال 37، قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، یوسف نے فرمایا تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تم دونوں کو تعبیر بتا دوں گا۔ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، جیل میں قیدیوں کے کھانے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں۔ پورا وقت جیل ایک بالکل ایسے ڈف سی اور سنجیدگی اور بہت سونے پن کا اظہار ہوتا ہے۔ قیدیوں کی ایک بہت خوشی وہاں کھانا ہوتا ہے، چلو جب آئے گا کھائیں گے، تھوڑی ہلچل ہوگی۔ یوسف علیہ السلام سے جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، ذرا سا تمہارا کھانا تمہارے پاس آ جائے اور اس کے انتظار میں جو بیٹھے ہیں اس سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ تعبیر کی فکر مت کرو، وہ تمہیں کھانا آنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں تم سے اس کے علاوہ بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، بس میری بات غور سے سنو۔ یہ جملہ نوٹ کیجئے۔ حضرت یوسف کا یہ طریقہ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ایک دائی کی ہر وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تبلیغ کے لیے، حق بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب اور جہاں مواقع میسر آئیں اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہر موقع تبلیغ کا موقع ہوتا ہے ایک ایمان والے کا، یہ جملہ بھی لکھ لیں۔ ایمان والے کی زندگی میں ہر موقع، ہر اوکیزن ایک دعویٰ اوکیزن ہوتا ہے، وہ موقع بنا لیتا ہے خود ہی، چلو اس پہ یہ دعویٰ کریں گے، چلے آنے دو دعویٰ ہی ہو جائے گی، چلو جانے دو دعویٰ کا ذریعہ، چلو یہاں بیٹھ جاؤ دعویٰ، چلو فلائٹ لیٹ ہوگی بیٹھو باتیں کرو دعویٰ کا ذریعہ، چلو جگہ ایسی نہیں ملی ویسی ملی، آپ کچھ سوچ کوئی بات نہیں، ساتھ والے کو دعویٰ کرو۔ تو دعویٰ کی کوشش کی یوسف علیہ السلام نے۔ اور دوسری بات دیکھیے کہ کب دعویٰ کی؟ جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، جب لوگوں کو ان کی ضرورت پڑی، موقع غنیمت جانا۔ ہم سر دھاڑ منہ پھاڑ تبلیغ کرتے ہیں نا، وہ درست نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے اگلا واش روم میں جا رہا اور ہم ان کو کھڑے کر کے کہہ دیں سے پلیز کے سے لا الہ الا اللہ، اور دیکھو گانے نہ سنو فلمیں نہ دیکھو، یہ رانگ طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے ذہن سازی، پھر موقع سازی دیکھی، پھر اس کے بعد اگلوں کو کہا کہ تمہیں میری ضرورت ہے، میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، ان دا مین وائل تھوڑی سی میں بات کر لوں۔ اور ساتھ ہی دیکھیے مان کیا ہے، اپنی خوبیاں نہیں، ذالکم مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یعنی آپ نے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات شروع کی، اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دیا۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی شان نہیں ہے، یہ علم تو مجھے میرے رب نے سکھایا اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔
اور یہ کمال ملا کب؟ اس کو ہائی لائٹ کرے، ہم میں سے ہر ایک جو اللہ کے لیے کسی کو ناراض نہیں کر سکتا، جو اللہ کے لیے کسی ناجائز چیز کو چھوڑ نہیں سکتا، کیا؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ دیکھو میں نے ترک کر دیا اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ ہائی لائٹ کیجئے گا۔ میرا بھی بڑا دل کرتا ہے اور آپ کا بھی دل کرتا ہوگا نا کہ ہمیں کچھ ایمان ملے، اللہ سے کوئی خیر ملے، نعمت ملے، جو یوسف کو اللہ نے حکمت سکھائی مجھے بھی ملے، جو ان کو باتوں کی اصل تک پہنچنا سکھایا، جو دانش مندی سکھائی مجھے بھی ملے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون کے طریقے کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم برا سمجھتے ہوئے جب نہیں چھوڑتے، اللہ کہتے بھی لٹکو۔ اور آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ حضرت یوسف نے ابھی تک کبھی اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں کیا، وہاں بھی تو کر سکتے تھے نا، جب چند درموں کے بس بکھرے تھے، کہہ رہے میری اتنی تھوڑی قیمت لگ رہی ہے، میں تو خاندانی فلاں ہوں، چپ رہے۔ عزیز مصر کے گھر میں گئے تو وہاں بھی نہ بولے، خواتین نے جب آپ کے اوپر ڈورے ڈالے تب نہ بولے، یہاں آ کے بولے۔ کیوں بولے؟ اس وقت ضرورت تھی، اور باپ دادا کے طریقے کی بات کی ہے، چھوڑا ہے اس کا طریقہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، پکڑا کس کا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی۔ یہاں ذرا سے سمجھیے گا، ہم پچھلا طریقہ چھوڑ تو دیتے ہیں لیکن اگلا ٹھیک پکڑتے نہیں ہیں۔ یہ سارے ہمارے رستے کی لوپ ہولز ہیں جو دین کی طرف آنے کے بعد بھی کئی سال تک جاری رہتے ہیں۔ اللہ کا دین بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ خود بے نیاز ہے۔ آپ میں ایک برائی کو جان گئے یہ برائی ہے، چھوڑیے، اور اس کے بعد ایک اچھی چیز کو پکڑیے۔ یہی فطرت کا اصول ہے۔ بری چیزوں کو چھوڑنا نہ اور اگلی کو پکڑنا آپ کو لوگوں سے باتیں کروائے گا۔ لوگ کہیں گے اچھا جی درس تو بڑے دیتی ہیں، وہ پتہ کدھر گئی تھی، پتہ کدھر تھی، وہاں بھی تھی، اور ان کے بچے دیکھے کیا کرتے ہیں اور ان کے بڑے کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کہیں گے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ پہلی کیا میں نے بتائی آپ کو؟ برائیاں بھی نہ چھوڑنی اور نیکیاں بھی کرنی، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ برائیاں نہ چھوڑیں، نیکی نہ کریں، بہت خوش ہوں گے لوگ، کوئی آپ کے اس قرآن پڑھنے پڑھانے کو برا نہیں منائے گا۔ طریقہ کیا کہ جو وہ کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں اور آگے سے اچھا نہ کچھ کہیں نا۔ آخری طریقہ کیا بچا؟ برائیاں چھوڑیں اور کہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ آپ کا خیال ہے ہائے میں اکیلی رہ جاؤں گی، ایسے لگ رہا ہے مجھے جیسے اوپر جا رہی ہوں پہاڑ پہ اور دونوں ڈنڈیاں سے چھٹی۔ واللہ جب آپ انی ترکتو کرنے کے بعد واتبعت ملت آبا پہ آ جاتے ہیں، اچھے طریقوں پہ، تب ہی اللہ آپ کا ہاتھ تھامتا ہے۔ اور وہ سارے ہمیں ہمیشہ باتیں تب ہوتی ہیں جب ترکتو اور واتبعتو کو اکٹھا کرتے ہیں۔ کتنوں کو یہ جملہ سمجھ آیا؟ نیکیاں بھی شروع کر دیتے ہیں، برائیاں بھی نہیں چھوڑتے، اس کا ایک ہی آخری خلاصہ ہے باتیں، بدنامی۔ بظاہر ہم لوگوں کو خوشکارے ہوتے ہیں، وہ گھر جا کے کی ہنستے ہیں۔ ایک طریقہ عزت کا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پورے دل دماغ سے شرح صدر کے ساتھ جس بات کو حق سمجھ گئے بس اس کو پکڑ لیجئے۔ اور یہاں ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ ہے، موروثی اور شعوری ایمان کا فرق۔ موروثی کیا ہے؟ ورثے میں ملا ہوا ایمان، عقیدہ، اور شعوری عقیدہ کیا ہے؟ شعور سے کیا ہوا۔ ایک وہ قاعدہ اور نظریات ہے جو بچہ اپنے ماں باپ سے لیتا ہے، اپنے معاشرے سے، خاندان سے، برادری سے، وہ بھی تو ایک طریقہ ہی ہے نا جو ہم سب نے لیا ہوا ہے اپنے خاندانوں کا۔ اللہ رسول کا نام بچپن سے جانتا ہے، کلمہ بھی پڑھا دیتے ہیں، نماز بھی سکھاتے ہیں، 6 کلمے بھی سکھاتے ہیں۔ اور اگر یہ کلمہ یا یہ ایمان ادھر ہی پہنچے اور اس کے بعد دین کا علم نہ ملے، قرآن سے شعوری تعلق نہ ملے، اپنے طور پہ علم اور غور و فکر سے وہ راستہ اختیار نہ کرے، تو یاد رکھیے یہ پھر موروثی عقیدہ، جو باپ دادا کا طریقہ تھا وہی۔ ہم رسک ہی نہیں لے سکتے کسی کو ناراض کرنے کا، برا سمجھتے ہوئے بھی وہ کریں گے۔ بیٹی کی شادی کی رسم بری ہے پھر بھی کریں گے، بیٹے کی شادی کی رسم بری ہے پھر بھی کریں گے، لیکن فرق کب آتا ہے؟ جب بندے کے اندر اپنی آزادی آتی ہے، اللہ کی کتاب کھلتی ہے، علم آتا ہے، غور و فکر معرفت پیدا ہوتی ہے، انسان کہتا ہے مجھے کسی سے کیا لینا، یہ مجھے دیتے ہی کیا ہے، بس
وہاں سے بھی شعوری عقیدہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے شعوری عقیدے کا ذکر کیا، اگرچہ وہ جن لوگوں کے بیچ زندگی گزار رہے تھے وہ اللہ اور اس کے نبی وحی کے تصورات سے بالکل خالی تھے، کافر اور ملحد تھے، مشرک تھے، لیکن کہتے ہیں دیکھو میں نے اس ماحول کا اثر قبول نہیں کیا۔ اور دیکھیں یوسف جیل میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ مغربی ماحول میں تھے۔ کہتے ہیں میں نے نہیں اثر قبول کیا اس ماحول کا، میرے اندر وہی باپ دادا کی سکھائی ہوئی چیزیں جو میں نے سیکھی تھی وہ آج موجود ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اپنا رنگ پکا ہو تو بندہ دوسرے کا رنگ اپنے اوپر نہیں آنے دیتا۔ جب ہمارے اپنے یقین میں کمی ہے نا تو یاد رکھیے ساری دنیا آپ کو رولنگ سٹون بنائے گی۔ کھڑے ہو کر تو دیکھیے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ناممکن ممکن میں کب بدلتا؟ جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، اور ورنہ اللہ کی بنا اور اللہ کی بنا اور اللہ کی بنا۔ خود تو ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈبوتے ہیں۔ یاد رکھیے تھالی کے بینگن کی طرح لٹو بنیں گے زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے، تو آپ کو فارم ہونا پڑے گا، آپ کو اپنی بات پہ جمنا پڑے گا۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، دیکھو ہمارے لیے یہ روائی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں۔ شیء کا لفظ ہے، بے جان چیز کے لیے آتا ہے، نکرہ، دونوں باتیں، یعنی زندہ تو زندہ، مردہ، بے جان، درخت، پیپل، پتا، کسی کو بھی نہیں ہم اللہ کے برابر کر سکتے۔ اور ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ، لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر۔ کیا؟ ادھر رک کے لکھیے، ایک اللہ پہ کہ ایک اللہ پہ راضی ہونا۔ دنیا میں کسی انسان پر سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ٹھک جائے، جم جائے، اللہ کی بات کا یقین ہے، ساری دنیا مخالف ہے تو ہو جائے، مجھے پتا میرا رب کافی ہے مجھے۔ اور اس کے بعد والے حصے کو ہائی لائٹ کیجئے، پھر سنیے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ انسانوں کی اکثریت نہ شکری ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا رستے دیے، اللہ نے کیا دین دیا، کیا توحید دی، شرک سے بچایا، توحید کو اپنایا، وحی دی، نبیوں کا رستہ دکھایا، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن انسان ان سب کو چھوڑ کر پھر بیکار چیزوں کے پیچھے پھرتا ہے، بیکار اور بے جان چیزوں کی پرستش کرتا ہے، اور پھر مادہ کا غلام بن جاتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا بعض دفعہ انہیں کو پوچھنے لگتا ہے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ہائی لائٹ کریں اس کو، کن کو کہہ رہے ہیں؟ صاحب، قیدیوں کو، کرمنلز۔ یہ نہیں کہو قیدیوں، او مجرموں، او ظالموں۔ پیار، محبت فاتح عالم، پہلے دلوں میں جگہ بنائیے، پھر گھروں میں جگہ بنے گی آپ کی۔ دل میں رہنا زیادہ پسندیدہ ہے کسی کے گھر میں رہنے کی نسبت۔ سوال کیا اٹھاتے ہیں؟ یہ ہے سول سرچنگ کوسچن، سوال ابھارے، ان کی سوئی ہوئی فطرت کو جگا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ بہت سارے رب بہتر ہیں یا اکیلا رب؟ ام اللہ الواحد القہار، اللہ سب پر حاوی و غالب ہے۔ یہاں تک ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے تبلیغ کا۔ دیکھیے یوسف کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ قیدی، اور سب سے بڑی بات ہے بادشاہ کے ورکر، غلام، ان کے سامنے بیٹھے ہیں تو مثال کیسی دے رہے ہیں؟ غلاموں والی دے رہے ہیں۔ اس کے برعکس حضرت ابراہیم کا یاد کیجئے مکالمہ نمرود کے دربار میں، ان اللہ یاتی الشمس بالمشرق، یاد ہے؟ وہاں کون تھا؟ بادشاہ، تو وہاں بادشاہی مثال دی کہ وہ بادشاہ تو بھی بادشاہ کر، ادھر غلام ہے۔ اس کو کہتے ہیں مینٹل ہارمنی۔ لیول 1 پہ رکھیے، تبلیغ کریں تو کیا غلاموں میں بیٹھیں تو غلاموں کی مثالیں دیں، اور بادشاہوں میں بادشاہ کی، عورتوں میں بیٹھیں تو عورتوں کی، بچوں میں بیٹھیں تو بچوں کی، مردوں میں بیٹھیں تو مردوں کی۔ اس سے پھر بات سمجھنی آسان ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نام دیکھیں، الواحد القہار۔ تم کیوں اپنے مالک سے ڈرتے ہو؟ تمہارا بادشاہ جتنا مرضی قہر تم پہ ڈال دے، لیکن اللہ القہار ہے جو اس سے بھی بدلہ لے سکتا ہے، اور وہ ایک ہے۔ ما تعبدون من دونہ، نہیں پوچھتے تم اس کے سوا، الا اسماء سمیتموہا، مگر چند نام ہیں جو کہ رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، سارے کا سارا اختیار تو صرف اللہ کا ہے۔ امرا، اس نے حکم دیا، کیا؟
اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. ختم ہو گئی بات. اتنی لمبی سپیچ کوئی نہیں تھی، چند جملے. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تبلیغ کے نقطۂ نظر آئے، اپنائیت، محبت، ٹو دی پوائنٹ. اور کیا بیان کیا ہے؟ صرف توحید. کتنی دیر لگی ہوگی؟ کھانے کے انتظار میں 10 منٹ لگے ہوں گے. نوٹ کیجئے، نئے لوگوں کو لمبی بات نہیں کہنی چاہیے. جو لوگ نہیں سنتے نا، ان کو 1 گھنٹہ بھی سننا بہت مشکل لگتا ہے. اور جو زیادہ سنتے وہ کہتے ہیں بس اتنی دور سے 2 گھنٹے کے لیے آئے، اتنا تھوڑا ٹائم ہے ہمارے لیے. ریئلی جیسے کھانا شروع میں تھوڑا کھاتے ہیں، پھر اور کھانے کی عادت ہو جاتی ہے نا. تو نئے لوگوں کو بات چھوٹی بتانی چاہیے. درس کا دورانیہ کبھی 40-50 منٹ سے زیادہ نہ ہو. اگر وہ اصرار بھی کرے نا تو بیچ میں پھر ڈسکشن، پھر کوئی تلاوت، کوئی پریزنٹیشن، کوئی شیئرنگ، پھر بات آگے بڑھائیں. کیونکہ جب سنا نہیں ہوتا تو برداشت نہیں ہوتا. بات ختم ہو گئی. کچھ نہیں لمبی بات، کچھ نہیں چوڑی بات. تو کیا پتہ چلا؟ تبلیغ کے لیے صرف ایک ٹاپک کافی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. نہ نیل پالش کی باتیں، نہ نماز کی باتیں، نہ سجدے کی باتیں، کچھ نہیں کی. اب چلتے ہیں خواب کی تعبیر پہ. یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں. یہ جو لفظ ہے نا صاحب، اس کے آگے نون تھا، صاحبین تھا، یہ تسنیہ ہے صاحب سے، تو نون گرا کے آگے بات بدل گئی. اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، میرے جیل کے ساتھیوں. اما احدکما، دیکھیے انڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، تم میں سے ایک تو فیسقی ربہ خمرا، پلائے گا اپنے آقا کو شراب. یہاں رب کا لفظ بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس شخص کے خواب کی تعبیر ہے جس نے خود کو خواب میں شراب کشید کرتے ہوئے دیکھا تھا. اصل میں یہ بادشاہ کا ساقی تھا، مگر اس پر الزام لگا تھا کہ بادشاہ کو اس نے زہر پلانا چاہیے. مطلب بادشاہ بیمار ہو گیا، پتہ چلا زہر کھا لیا. اب زہر 2 ہی دے سکتے ہیں، یا تو شراب پلانے والے نے شراب میں، یا روٹیاں پکانے والے نے کھانے میں ڈال دیا. دونوں پہ الزام تھا، پکڑ کے دونوں کو جیل میں ڈال دیا. یوسف نے دیکھیے اس کا نام نہیں لیا کہ تم جاؤ گے جیل میں، بلکہ کیا بولا؟ بولے یوسف علیہ السلام کہ بس اس خواب کے مطابق تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور اپنے پرانے عہدے پہ بحال ہو جاؤ گے. دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا فَيُسْلَبُ، پس وہ سولی چڑھایا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ، پورا ہوا معاملہ، فیصلہ کر دیا گیا کام کا. الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے. یہ تستفتیان کیا ہے؟ فتوے کا لفظ اس میں جس پہ تم فتویٰ پا رہے تھے. دیکھیے نام لیا، تمہارا خواب سچا، تمہارا جھوٹا. اور اس صورت میں اب دیکھیے خواب کا ذکر. پہلا خواب کس نے دیکھا؟ ایک معصوم بچے نے، نبی کی گود میں پلنے والا. اب خواب کس کا ہے؟ قیدیوں کا. اور اب آگے آ رہا ہے بادشاہ کا خواب. تو خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے. اور یہاں سچا کس کا خواب ہوگا؟ قیدی کا. مجرم خواب سچ اللہ گناہگار کا بھی کر دے، مجرم کا کر دے. آگے آپ دیکھیں گے بادشاہ کا خواب سچ ہو رہا ہے. کتنے سال میں ہو رہا ہے؟ فٹافٹ ہو رہا ہے. اور یوسف کا خواب کتنے لٹک کے کتنے عرصے کے بعد سچ ہوگا. تو کوئی ضروری نہیں کہ نیک بندہ خواب دیکھے تو فوراً پورا ہو جائے اور بد کا نہ ہو. میں نے پیچھے بھی ذکر کر دیا تھا کہ نیکی بدی کا خواب کے پورا ہونے یا اس سے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. خیر وہ وقت آ گیا، یوسف کے خواب کی تعبیر سچ ہوئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ خواب جب بیان کر دیا جائے اور اس کی تعبیر بتا دی جائے تو وہ بات ہو جاتی ہے. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، اور یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا، کیا کہ وہ دونوں میں سے نجات پائے گا. ناج کیا ہے؟ نجات، نون جیم واو سے. کیا؟ منہما، ان دونوں میں سے. اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے سامنے. یعنی کبھی تمہیں موقع ملے تو بادشاہ کو بتانا کہ جیل میں ایک ایسا قیدی ہے جس کا کوئی قصور تو نہیں ہے اور خواہ جیل میں ڈالا گیا. لیکن ہوا کیا؟ فانساہ الشیطان، پس بھلائے رکھا اس کو شیطان نے. ذکر ربی، اس کے رب کا ذکر. فلبث فی السجن بضع سنین، تو آپ رہے جیل میں کئی سال.
اور بتا پیچھے بھی بات ہوئی 2 سے 9 تک کے عدد کے لیے آتا ہے، یعنی کم سے کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ آپ 9 سال تک اس جیل میں رہے اور تقدیر تدبیر پر غالب آ گئی۔ بعض کہتے چونکہ قیدی سے آپ نے یہ کہہ دیا تھا میرا ذکر کرنا تو اس کی سزا ملی، حالانکہ یہ درست بات نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنا انسان کے اختیار میں، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا، وہ کام نہیں ہوتا۔ اسباب استعمال کیے یوسف نے، لیکن وہی ہوا جو کہ ہونا تھا اور وہ کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ شخص چلا گیا، بات ختم۔ یوسف نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، کچھ نہیں کی، اور اپنی نیکی کا کوئی بدلہ بھی نہیں لیا، کوئی احسان نہیں جتلایا، بس ایک تبلیغ کی اور بھیج دیا، چلے گئے، وقت گزر گیا۔ ایک طویل عرصہ جتنا اللہ نے چاہا ہوگا گزرا، یوسف جیسے تھے ویسے جیل میں پڑے رہے۔ ایک دن کیا ہوا اللہ کے حکم سے کہ اب اس بادشاہ کو اللہ نے ایک خواب دکھا دیا، جو اس وقت کا بہت بڑا، جو اس وقت کا حاکم تھا۔ اس کا خواب اس نے اپنے درباریوں کے سامنے جب رکھا تو ان کو کیا حیرت ہوئی، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیجئے، خوابوں ہی پہ ساری بات ہے۔ وقال الملک، آیت 43، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا، بے شک میں دکھایا گیا ہوں، 7 بقرات، 7 گائیں، 7 بقرات، بقرتن کی جمع بقر سے، سیمان موٹی، سیمان کیا ہے؟ سین میم نون، سمن کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ فیٹ کو کہتے ہیں، موٹا۔ اچھا اب آپ اپنی دوست ہے جو سمینہ، آپ اس کو کہتے ہیں سمینہ، تو یہ کیا معنی ہوا؟ موٹی۔ ہے آپ میں سے کوئی سمینہ ادھر؟ میرا لئے آپ نے کسی دن کو سمینہ کہہ دیا ہوگا تو چلی گئی ہوں گی۔ پروننسیشن کو دیکھیں کتنا ایفیکٹ کرتا ہے انسان کے اوپر، کہ لفظ کا تھوڑا سا فا سے ہوگی سمینہ تو قیمتی، اور سین سے ہوگی تو موٹی، ٹھیک ہے؟ تو سمن چربی کو بھی کہتے ہیں۔ آئل کا ڈبہ اگر آپ کبھی دیکھیں سعودی ملکوں میں یا ایسے جگہ، تو آئل کے ڈبے کے اوپر بھی یہی لکھا ہوتا ہے۔ تو سیمان موٹی گائیں، اور آپ آگے بھی پڑھیں گے حضرت ابراہیم کے قصے میں، بعجل سمین، موٹا بچڑا لے کر آگے۔ اور آگے آپ سورۃ غاشیہ میں ایک پڑھتے ہیں، لا یسمنو، نہیں موٹا کرے گا ان کو، وہ بھی یہی لفظ ہے، بدن کو بڑھائے گا نہیں۔ تو گھی کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے۔ کھائیں گے ان کو، یاکلہن 7 عجاف، 7 دبلی۔ عجاف کا لفظ کیا ہے؟ عین جیم فا سے، موٹاپے کا جاتے رہنا، یعنی ویٹ لاس ہونا۔ العجف، عجیف کی جمع ہوتی ہے لاغر کے معنوں میں، دبلا، لاغر، پتلی، کمزور، بھوک کی خواہش ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کھانے سے روکنا، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ آپ ڈائٹنگ کرتے ہیں، میں خودکشی کہتی ہوں۔ اور وہ کب ختم ہوتی ہے؟ جس دن کنٹین میں سموسہ آ جائے اور گلاب جامن، کہتے ہیں مارو سسک سسک کے مرنا، ایک ہی دفعہ مر جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ڈائٹنگ پلان صرف سموسے اور جلیبیوں اور آپ کے رسگلوں کی وجہ سے فلاپ ہو گیا۔ بہرحال خواب اتنا ہی تھا، نیا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا یہ بادشاہ کون تھا۔ اس وقت مصر پر فرعونہ کی حکومت نہیں تھی، یعنی فرعون نام کا بادشاہ نہیں تھا۔ وہاں کون تھے؟ شروع میں بتا چکی ہوں تھوڑا سا، ہکسوس کنگز، چرواہے بادشاہ تھے۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحرائی علاقوں میں قوت حاصل جب کر لیتے ہیں وہ لوگ، تو بہت سارے ایسے اچھے علاقے جہاں بہت ہی دولت مند ہوتی ہے اور اسباب ہوتے ہیں، وہاں چڑھائی کرتے ہیں، لوٹ مار کر کے کچھ واپس چلے جاتے ہیں، کچھ وہیں حکومت قائم کرتے ہیں۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس کی یہی مثال تھی۔ مصر کے چرواہے تھے، چرواہے بن کر آئے اور کہہ لیجئے کہ ملک پہ حکمران ہو گئے، پیچھے سے صحرا پہ تھے، اور جب یہاں آئے تو مقامی لوگ جو تھے ان کو انہوں نے غلام بنا لیا، وہاں حکومت قائم کی۔ اسی خاندان کا ایک یہ شخص تھا، توحید اور رسالت سے نابلد تھا یہ شخص، لیکن نیک سیرت انسان تھا۔ اور کیا ہوا؟ وَسَبَّ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات، اور 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری 7 ہیں خشک۔ یا ایھا الملؤ، اے سردارو، اے میرے درباریو، افتونی، فتویٰ دو مجھ کو، بتاؤ مجھ کو، فی رؤیا، یا میرے خواب کے بارے میں، یعنی میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم ہو خوابوں کی تعبیر کرتے۔ تعبرون کا لفظ عبرہ سے ہے، اردو میں سنتے ہیں دریا عبور کیا،
وہی لفظ ہے. تعبیر کیا ہوتی ہے؟ عبور کر دینا، کسی چیز کے اوپر سے گزرنا. یعنی خواب ایک ظاہر تھا لیکن آپ نے اس کی تعبیر کر دی، ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ گئے. عبرن نہر کہتے ہیں اس نے نہر کو عبور کر لیا، ایک کنارے سے دوسرے پہ چلے گئے. تو کیا پتہ چلا کہ خوابوں کی تعبیر کا تم بڑا دعویٰ کرتے ہو. تو ذرا بتاؤ، اب ذرا سوچیے آپ نے یہ خواب دیکھا ہو، اور لوگ جب خواب دیکھتے ہیں توبہ صبح اٹھ کے ان سے سنبھل نہیں رہا ہوتا، جوش میں ہوتے ہیں، بڑے جوش سے کہا سناؤ بھائی اس کی تعبیر. ذرا جواب سنیے آیت 44. قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیالات ہے. ان کا دل کرا کہ تھپڑ ماروں تمہیں، میں نے اتنی محنت سے خواب دیکھا ہے، میں نے اتنا ٹیڑھا میڑھا خواب تمہیں سنا ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ پریشان خیالات ہے. بس جب ہم بڑے جوش میں آ کے کسی کو اپنا دکھ سناتے ہیں، اگلا کہتا ہے اچھا کوئی یہ گل ہے، وہ بھی اس کا بھی غصہ آتا ہوگا یہ میں نے ان کو نہیں سنانی، میں نے ان کو سنانی ہے تو اس کے اوپر مجھے 500 دانوں کا وظیفہ پڑھ کے بتایا. تو بہرحال ادغاث کیا ہے بھائی؟ دغسن سے. دغس کس کو کہتے ہیں؟ جھاڑو کو، تنکوں کا مٹھا. اب اس میں بہت سارے چھوٹے بڑے تنکے ہوتے ہیں نا، تو وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. تو ادغاث کہتے ہیں ملی جلی باتیں، اسکیٹرڈ تھاٹس لکھ لیں انگلش میں، بکھری ہوئی باتیں. وہی جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ حدیث النفس، ایسے خواب جو صرف سارے دن کی باتیں جو ہوتی ہیں اسی کے اندر ہم سوچتے ہیں وہ خوابوں میں آ جاتی ہیں. اور یہ دغسن کا لفظ حضرت ایوب کے تذکرے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو بہرحال انہوں نے ان کو ٹال دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. احلام حلم سے ہے، حالم میم، حلیمی بھی اس سے، لیکن حلم یا حلم یہاں کس چیز کے لیے آ رہا ہے؟ خواب کے ساتھ آ رہا ہے. عام طور پہ تو نرم چیز کو حلم کہتے ہیں نا، لیکن احلام کی صورت میں کیا ہے؟ خواب. کس طرح سے خواب ہیں یہ؟ آپ دیکھیے کہ خواب ایک انسان اپنی مرضی سے تو نہیں دیکھتا نا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور آپ جتنی مرضی دعا مانگ کے سو ہائے مجھے رات کو خواب آ جائے، نہیں آئے گا. کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خواب دکھانا چاہتا ہے. تو آپ اور میں اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتے. خاص طور پہ احلام ایک ویٹ ڈریمنگ کے لیے بھی آتا ہے، ایک خاص قسم کی کیفیت کا نام ہے، بلوغت کی جو علامت ہوتی ہے اس کے لیے بھی عربی میں اور حدیثوں میں جو لفظ آئے ہیں وہ یہی آئے ہیں. مطلب انہوں نے بادشاہ کو ٹال دیا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ منتشر باتیں اور آپ کے اندر کی دبی ہوئی باتیں، یہ ہے وہ ہے، تو لہٰذا آپ اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن بادشاہ کے دل کو خوبی بھی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب یہ ساری خوابوں کی کہانیاں ہو رہی تھی تو وہ بندہ بھی وہاں بیٹھا تھا جو بتائیے قید سے رہا ہوا تھا. دوسرے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سلب. ایک کو پھانسی ہو گئی، دوسرا بیٹھا تو اس کو ایک دم یاد آیا آیت 45 وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، پھر کہا اس شخص نے جو نجات پا چکا تھا ان دونوں سے، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور یاد آیا اس کو ایک زمانے کے بعد. کیا یہ ذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وَذَّكَرَ ہے نا، غلطی تو نہیں ہے یہ کہیں لکھنے کی؟ جی بتائیے، کیا یہ کتابت کی غلطی ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے قرآن پاک کی غلطی ہے. تو لکھیے کہ یہ غلطی نہیں ہے. عربی زبان میں جب دو زال اکٹھے آتے ہیں، دیکھیں نا اگر اس لفظ کو وَإِذَا ذَكَرَ، اذا یا اس قالا کا لفظ آپ پڑھتے ہیں نا، جب دو زالیں جمع ہو جاتی ہیں نا تو وہ دال کی شکل ہے، ورنہ پڑھا ہی نہ جائے. اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا مشکل ہو جائے گا پڑھنا. الذکر والتذکار، تذکار کہتے ہیں کسی چیز کا محفوظ کرنا، دل میں کسی چیز کا آنا، نسی کے مقابلے پہ آتا ہے. اب یہاں لفظ ذکر کیسے آ گیا کہ دو زالیں جب جمع ہو رہی تھی نا تو یہ پتہ کیسے آنا تھا؟ اصل میں یہ تھا اس تقاضا، مشکل ہے پڑھنا. زا اور تا اکٹھی جمع ہو رہی تھی تو دونوں کو جمع کر کے وَذَّكَرَ کہہ دیا، یاد آ گیا. یعنی اس کو بات ساری یاد آئی. اوہو یوسف نے تو کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. کہنے لگا انا انبئکم، میں بتاؤں گا تم کو، بتاویلہ، اس خواب کی تعبیر. کرو کیا؟ فارسلونی، مجھے اس کے پاس بھیجو، یوسف کے پاس. اور وہ شخص یوسف کے پاس دوبارہ پہنچا. کہتے ہیں کہ اس دور کے بیچ میں کئی سال گزر چکے تھے. اب گیا نہ سلام اور نہ دعا، جا کے ٹو دی پوائنٹ بات کی. یوسف ایھا الصدیق، اور یوسف اے سچے انسان، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات.
ہمیں تعبیر بتائیے 7 موٹی گائیوں کے بارے میں کہ انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی اور 7 سبز بالیوں اور دوسری 7 خشک بالیوں کے بارے میں۔ ایک سٹریچ میں وہ پورا خواب بتایا جو دیکھا تھا، اس سے عمل کی بات لکھے۔ جب کسی کا خواب بیان کریں لفظ بلفظ بیان کریں۔ اور کیوں بتائیں؟ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں واپس جاؤں تعبیر لے کر اور ان لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یوسف کا ٹھہر جو ذرا ادھر، پہلی بات ہے میرا کیا ہوا جو میں نے کام کہا تھا۔ ہم اپنے بچوں کو کتنا بلیک میل کرتے ہیں، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پھر ایسے وقت میں ساری باتیں شرطیں منانی ہوتی ہیں۔ چلو پہلے دودھ پیو، چلو برش کرو، جوتے ٹھیک کرو، کپڑے چینج کرو، پھر وہ تمہیں چوندی دوں گی۔ بچے ہوتے ہیں اتنے پہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، شرطیں نہیں باندھنی چاہیے۔ دوسری بات یہاں ایک اور بڑی اہم ہے، یوسف کیا کہتے ہیں؟ تعبیر میں بتاؤں اور نمبر آپ اپنے بنا لیں جا کے۔ جن لوگوں کو نمبر بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ کبھی نہ بتاتے۔ یوسف کیا کہتے ہیں؟ چل مجھے لے کے چل، میں جا کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا، پھر میری تصویریں آئیں گی میڈیا پہ، پھر میری ایمبیسی میں خبریں چھپیں گی، پھر میڈیا میں اور یو این او میں میرا نام جائے گا کہ بادشاہ کی خواب کی تعبیر بتانے والا۔ یاد رکھیے یہ سارے نفس کے فتنے ہیں۔ محسن کام سے مطلب رکھتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں نیچے کس کا سائن ہوئے میں۔ لوگ نیچے ایک سائن کر دیتے ہیں، میڈ بائی فلاں بائی، ویڈیو بات چل رہی ہوتی ہے اس کے کونے پہ لکھا ہوتا ہے کریٹڈ بائی، میڈ بائی۔ بھئی تم اس کو نام بھی لکھو تو زیادہ بہتر تھا، بلکہ غصہ آ رہا ہوتا اس کو دیکھ کر کہ یہ جگہ رک رہی ہے۔ یوسف ایسے کوئی سیلف کانشیس نہیں تھے، خاموشی سے کہا قال تزرعون 7 سنین دابا۔ یوسف نے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار۔ یعنی تعبیر بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تمہیں خوب محنت کرنی پڑے گی۔ فما حسدتم، اب یہ دیکھیے وہ تعبیر اتنی تھی، یہ تدبیر ہے، لکھ لیں۔ یہ جو بات اب ہم پڑھنے لگے ہیں نا، یہ خواب میں کی تعبیر میں نہیں تھی آ رہی، یوسف نے ایک درد مند دل کے ناطے ان کو تعبیر بھی بتا دی۔ فما حسدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو اس دوران میں جو فصل بھی تم کاٹو اسے رہنے دینا اس کی والیوں میں، سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ گے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے اس چیز کو لوگوں نے ڈسکور کیا ہے کہ دانا جب تک بیج جب وہ اس کے چھلکے کے اندر رہتا ہے نا، اس کو کیڑا نہیں پڑتا، نکال دیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کیڑے پڑ جاتے، چوہے آ جاتے۔ اور یہ جو دابن کا لفظ ہے نا، داب سے کدا بھی آلی فرعون پیچھے پڑ چکے ہیں، مسلسل لگے رہنا، کنٹینیوس کے معنوں میں۔ فما حسدتم فذروه فی سنبلہ، پس جو تم چھوڑ دو گے سنبلے میں، سنبلہ تو پیچھے دیکھ چکے ہیں، یہ ربائی ہے، سین نون بالام، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑے کے جو تم کھاؤ گے۔ تو تدبیر بھی بتائی، تعبیر بھی بتائی، اور یہ سارا کچھ سچ ہوا۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، یہ پھر خواب کی تعبیر ہے۔ اب پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سخت، یعنی خوشحالی کے بعد 7 سالوں کی خوشحالی، مطلب تنگی آئے گی۔ اس کے بعد یا کلنا ما قدمت لہن، کھائیں گے وہ، دیکھیے ترجمہ پتہ کیا ہے، وہ سال کھائیں گے وہ چیزیں جو تم نے ان کے لیے پیش کی ہیں، حالانکہ سال تو نہیں کھاتے ہیں۔ یعنی اتنا خوبصورت بلاغت کا انداز ہے کہ اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تھوڑی بھی شستہ اردو بولو تو وہ 7 سال چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے ان کے لیے بچا رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم بیج کے لیے الا قلیلا مما تحصنون محفوظ کر لو گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر اور تدبیر دونوں بتا دی، اور ساتھ ہی آخری جملہ بول دیا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی اور وہ انگوروں کا رس نچوڑیں گے۔ جب بارشیں ہوں گی، انگوروں کی بیلیں پھلے پھولیں گی تو پیداوار ہوگی، مطلب یہ کہ خوشحالی آ جائے گی۔ چلیے جی، خواب کی تعبیر اور تدبیر دونوں ہوئی، وہ بندہ وہاں سے نکلا اور جا کے بادشاہ کو کہتا ہے، یہ ساری کہانی ہے، بادشاہ کو تو دل کھل گیا ہوگا، کہنے لگا آیت 50 وقال الملک ائتونی بہ، یہ سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ اپنے خواب کی اتنی بہترین تدبیر اور تعبیر سن کے متاثر ہوا، کہنے لگا اتنا عقل مند ذہین شخص جیل میں کیوں پڑے، اس کو تو اس ملک کا مشیر ہونا چاہیے، فوراً لاؤ۔ اب پھر وہ تیسری دفعہ وہ شخص گیا، فلما جاءہ الرسول، وہ بھیجا ہوا واپس گیا، قال ارجع الی ربک، یوسف بولے واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، میں نہیں آتا،
سوچئے اتنے سال کی غلامی ہوتی، ایک جوتا باہر رکھ کے کھڑے ہوتے، چلو جلدی چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسر نفسی سے خود کہا کہ یوسف کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں چل پڑتا۔ یہ صبر کی بات ہے، اپنے حالات پہ راضی رہنے کی بات ہے۔ کہ میں نہیں جاؤں گا، کب تک؟ فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ جہاں بھی دیکھیے عورتوں کو کارنر دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ عورتیں جنہوں نے مجھے سیڈیوس کیا تھا، جنہوں نے مجھے ورغلایا تھا، کیا کہہ رہے؟ ہاں ہاتھ کاٹے، تو ہاتھ جن کا کٹے وہ مظلوم دکھتی ہے نا، یعنی عورتوں کا تذکرہ مظلومیت سے کیا ہے، ان کے جرم کی نسبت سے نہیں کیا۔ ساتھ ہی کہہ دیا ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ اب بات بادشاہ تک پہنچ گئی، اب تو مقدمہ کھلنا تھا۔ ساری بیگمات کو بلایا اور ان میں سے اب سوال جواب۔ یہ ہے تیسری پیشی۔ پہلے عزیز مصر کے سامنے حقیقت کھلی، پھر دوستوں کی محفل میں یوسف کی بے گناہی، اب دیکھیے میڈیا پہ آ رہا ہے، بادشاہ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ کیا؟ قال ما خطبکن، کیا تھی مہم؟ خطب کہتے ہیں اہم کام کو، جس کو مہم کہتے ہیں۔ کیا بھائی تمہارے کام تھے؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو پھسلانا چاہا اپنے نفس سے۔ ساری عورتیں بولی قلنا حاش للہ، اللہ گواہ ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے علم میں تو اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں۔ یعنی ساری دوستوں نے گواہی دے دی کہ وہ تو ایک نیک اچھا انسان ہے۔ اس وقت جو کچھ ہوا وہ سب ہماری طرف سے تھا، یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اور پھر عورت بولی قالت امرأۃ العزیز، پھر امرأت عزیز بولی الآن حس الحق، آج حق کھل کر سامنے آ گیا۔ انا راودتہ عن نفسی، یہ میں تھی جو اس کو ورغلاتی تھی اپنے نفس سے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بہت سچا تھا۔ برملا بول اٹھی، جھوٹ نہیں بول سکی۔ اور یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی خیانت نہیں کی۔ اتنا مبہم جملہ ہے، کوئی کہتا ہے عزیز مصر کی بیوی نے بولا، کوئی کہتا ہے یوسف نے بولا، لیکن کس نے بولا ہم کل کے سبق میں آگے دیکھیں گے۔ لیکن یہاں آخری بات کہہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ کیونکہ پارا ادھر پورا ہو رہا ہے تو ہم ادھر ہی رکیں گے۔ ساری بات کا خلاصہ، تھوڑا سا صبر کر لیجیے، آپ کی بے گناہی روز روشن کی طرح واضح ہوگی۔ بعض اب انسانی معاملوں میں انسان بے صبر ہو جاتا ہے، جلدی پتہ چلے میرا نہیں تو اس کا قصور تھا، میں نے نہیں کیا اس نے کیا۔ بے صبر تو کیجیے۔ یاد رکھیے آپس کے معاملوں میں جیت کس کی ہوگی؟ جس کا اخلاقی معاملہ بہتر ہوگا۔ مخالفت مینجمنٹ بہت کم لوگوں کو آتی ہے، خوش ہوتے ہیں، ساری دنیا کو تصویریں دکھا دکھا کے پاگل کر دیں گے، ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں، ادھر گئے ادھر ہوا، چلیے لوگ بھی جلیں گے کڑیں گے، کوئی خوش ہوگا کوئی بد دعا دے گا دعا دے گا۔ جب اختلافات ہوتے ہیں نا، بہت کم لوگ دوسرے فریق کی بات کو مینج کر پاتے ہیں۔ کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے صبر کا پھل میٹھا۔ ساری دنیا بھی بدنام کرنا چاہے تو بدنام نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف نے اپنی بے گناہی ثابت کیے بغیر باہر آنا پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کل یوسف نے یہاں دین کا کام کرنا تھا، اور دین والے کے نام پر اگر کوئی ٹھپا لگا ہو، کوئی بدنامی کا، کوئی سکینڈل کا، کوئی غبن کا، کوئی جھگڑے کا، کوئی لڑائی کا، تو لوگ اس کی بات نہیں لیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو امام بخاری نے بھی اشرفیاں پھینک کر کی تھی۔ تو یاد رکھیے جن کو اللہ نے دین کے نام سے جوڑ دیا ہے وہ پھر ایک قدم اٹھائیں تو سوچ کے اٹھائیں، بولیں تو سوچ کے، چلیں تو سوچ کے، کھائیں تو سوچ کے۔ لوگوں نے حجت بنانا، وہ کھاتے ہیں ابھی کھا لیں، انہوں نے پی لیا تو ابھی پی لیں، وہ کہتے ہیں ابھی چلے جائیں، وہ ایسے کہتے ہیں وہ ویسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری وجہ سے دین کو بدنام نہ کرائے۔ اور صبر بھی دیکھ لیجئے یوسف کا، تحمل بھی دیکھ لیجئے، اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ 100 دن چور کے 1 دن شاہ کا۔ وقت آتا ہے، ہر ایک اس قید میں نہ بھی ہو، غم و تکلیفوں میں بھی اگر آپ کسی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے ضرور نکال دے گا۔ کوئی بات آپ پوچھنی بتانی چاہیں تو پوچھ لیں۔ جی آپ